السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، اس کے آگے بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخیلی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ترین وعید سنائی ہے اور سخت ترین عذاب کا بیان کیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی محبوب ترین عمل ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ انسان کو چاہیے وہ اپنے ہی زندگی میں خرچ کر کے جائے تاکہ موت کے بعد، مرنے کے بعد وہ افسوس نہ کرے کہ مجھے بھی موقع نہیں دیا گیا، میں نے خرچ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بیان فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم جو ہم نے آپ کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو جب تم پر کوئی موت واقع ہو جائے گی پھر افسوس نہ کرنا کہ اے اللہ مجھے مہلت دی جاتی، کچھ وقت دیا جاتا، فاصدق، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور نیک صالح لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس زندگی میں ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مال جس کے پاس ہے، جس انسان کے پاس دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک موقع دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے، مال اور دولت کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے، دے، اس سے اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے گا اور انسان کی آخرت بن جائے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نہیں دیتے، اپنے مال کو جمع کرتے جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، ایسا مال کنز ہے، اس کو کنز کہا گیا ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، آج کی کرنسی روپیہ، پیسہ، ڈالر وغیرہ یہ چیزیں ہیں، جو ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مال جمع کرنا کوئی کراہت والی بات نہیں ہے، لیکن انسان صدقہ خیرات نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، مال جمع کرتا رہے تو یہ غلط بات ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مال جمع کرتے جاتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، مال جمع کرتا جاتا ہے، تو اس کے دل و دماغ میں غریبوں کی ہمدردی ختم ہوتی جاتی ہے اور لوگوں کو وہ حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، مذاق بناتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ آپ بھی ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ حالانکہ عذاب کی خوشخبری یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے،
لیکن یہ انسان جو مال و دولت کو جمع کرنے والا انسان تھا، یہ انسانوں کی مذاق بنایا کرتا تھا، حقیر سمجھتا تھا۔ اس وجہ سے آپ کیا ان کو جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تعالیٰ کے راہ میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، اور جو مال خرچ کرنا ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ پاکیزہ مال کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبناکم، اے مومنو اپنے پاکیزہ مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو پاکیزہ مال ہو، حرام کا کمایا ہوا نہ ہو، اچھا مال ہو، اس میں سے کیا ہے خرچ کرو، اچھی چیز خرچ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بہت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہیں پڑنے دیتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، یعنی مخفی طور پر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، چھپا کر دیتا ہے، تعاون کرتا ہے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صدقہ خیرات کو جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مانند جو ہے اس کا صدقہ جو ہے ہو جاتا ہے، اس کا ثواب پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ خیرات جو ہے انسان کو قیامت والے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا، محفوظ فرمائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ ایک کھجور بھی تمہیں کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو، یہ عمل جو ہے آپ کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اور احادیث میں اس کی بہت ساری فضیلت آئی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے انسان پر نرمی اختیار فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر نرمی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر ان 7 بالیوں میں سے ہر بالی سے 100 دانہ نکلتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک آم کی گٹھلی جو ہے اسے ایک درخت ہوتا ہے، درخت اگتا ہے، پھر اس ایک درخت سے کئی ایک آم وجود میں آتے ہیں، پھر جو ہے اسی طرح 7 درخت اس سے بنائے جائیں، گٹھلیاں جو ہیں بوئی جائیں، پھر اس 7 آموں سے، درختوں سے کتنے آم نکلیں گے؟ بہت زیادہ نکلیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے انسان کو جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا مال جو ہے، اس کا اجر و ثواب جو ہے قیامت والے دن ایسے ہی بڑھائے گا، زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مال کے خرچ کرنے میں، انفاق فی سبیل اللہ میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ چیز ہے کہ ریاکاری اس میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ریاکار کا مال جو ہے وہ اس کا جو خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ انسان دکھلاوے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے جو کیا ہے مال خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح احسان نہ جتلایا جائے، آپ جس پر مال خرچ کرتے ہیں اس پر اس کو ملنے کے بعد اس سے آمنا سامنا جب آپ کا ہو تو اس پر احسان نہ جتلائیں کہ میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا تو یہ آپ کو میں نے عطا کیا تھا، فلاں مدد میں نے آپ کی تھی، احسان نہ جتلایا جائے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے
کہ جو لوگ مثال کے طور پر غیر مسلم ہیں، اسلام قبول نہیں انہوں نے کیا ہوا، تو وہ اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے ہوتے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے ہوتے، ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا، اور نیت وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ وہ دکھلاوے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، مشہوری کے لیے کر رہے ہیں، یا کس بنا پر کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی کیا ہے، اکثر جو ہے ریاکاری ہی ان میں ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان صحیح نہ ہو، آخرت کے بارے میں اس کا ایمان نہ ہو، تو ایسے لوگوں کا جو ہے صدقہ خیرات، ایسے لوگوں کا مال خرچ کرنا قیامت والے دن کام نہیں آئے گا۔ ہاں اس میں اختلاف ہے، اللہ معاف فرمائے، اس میں کیا اختلاف ہے کہ جو مومن نہیں ہیں، کافر لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جہنم میں ان کو عذاب ہلکا دیا جائے گا، کم درجے کا ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، لیکن جہنم میں تو جائیں گے، تو جہنم بہت سخت ترین عذاب ہے، اس میں تو وہ لوگ کہہ جائیں گے، تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہمارا ایمان جو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں ان کو بھی بجا لائیں۔ ان حکموں میں سے ایک حکم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مال دینا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔